السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 76 میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس شخص کو قرآن مجید نے مجھ سے مانگنے سے مصروف رکھا، میں اسے مانگنے والوں کو دی جانے والی چیزوں میں سے سب سے بہتر چیز دوں گا۔ یعنی جو شخص جو ہے نا اپنے پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے، اپنے علم حاصل کرنے کی وجہ سے، لوگوں کو پڑھانے کی وجہ سے اللہ سے مانگ نہیں پاتے، دعائیں نہیں کر پاتے، اتنا وقت نہیں مل پاتا نا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ، جو لوگ دعائیں کر رہے ہیں سارا وقت دے دے کے، ایک ایک گھنٹہ، دو دو گھنٹہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں سے بہتر چیز ان لوگوں کو عطا فرمائیں گے نا۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے اہل القرآن ہوتے ہیں، جو اللہ کے قرآن کریم جو ہے پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں، اللہ کے خاص الخاص بندوں میں ہوتے ہیں نا، اسی لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی دنیاوی اور آخروی ہر قسم کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے درجات کی بلندی کا باعث بنا دے اس پڑھنے پڑھانے کو، اور ہم سب کے والدین کے درجات کی بلندی کا باعث بنا دے، اور آخرت میں ہم سب کے والدین کے درجاتوں کو خوب بلند بنا دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم علم لا ینفع، من قلب لا یخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوت لا یستجاب لها، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ مائدہ، آیت 35 to 50۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو، اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ایمان والوں سے خطاب کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب، جیسا کہ آپ لوگوں سے بتایا بھی تھا کہ جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب ہوتا ہے تو کس سے خطاب ہوتا ہے؟ ایمان والوں سے، مسلمانوں سے خطاب ہوتا ہے۔ اور ایک اہم اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہوتے ہیں، یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی چیز سے آپ کو روک رہے ہوتے ہیں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے خاص حکم دے رہے ہوتے ہیں کہ اے مسلمانوں تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب تلاش کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کے جو قریب آنے کے لیے تم کیا تلاش کرو؟ قرب تلاش کرو۔ تو وسیلہ دراصل جو الفاظ آیا ہے، وسیلہ کے جو معنی ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ دو ہیں۔ وسیلہ کا مفہوم میں دو معنی آتے ہیں۔ پہلا معنی ہے کہ اس سے میننگ ہوتی ہے، اس کے مراد ہے قربت یا قریب آنا، یعنی ایمان والوں کو اللہ سے قریب آنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے قریب آنے کے لیے تم اس کے لیے تلاش کرو وسیلہ، یعنی اس کی میننگ ہوتی ہے وسیلہ کے معنی قربت کا یا قریب آنا۔ دوسرا معنی ہے کہ ایک وسیلہ کے جو معنی ہوتے ہیں جنت میں ایک اعلیٰ مقام کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو وسیلہ کا دوسرا معنی ہے جنت میں ایک اعلیٰ مقام کا نام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جنت میں ایک اعلیٰ مقام ہے، جنت میں ایک جو مقام ہے جو جہاں پہ رب العالمین کے عرش کے نیچے سے وہ بالکل قریب میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی رضا کے کاموں کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اور اسی کو وسیلہ بھی کہتے ہیں۔ اور دوسرا معنی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص مقام ہے جو جنت میں ان کا گھر ہوگا، یہ مقام رب العالمین کے عرش سے سب سے قریب میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو معنی ہیں۔ پہلا ہے وسیلہ سے مراد قرب یا قریب ہونا، اچھے اچھے کام کر کے، عمل الصالحات کر کے اللہ کے قریب ہو جانا۔ دوسرا معنی ہے جنت میں اعلیٰ مقام کا نام ہے
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاءاللہ دیا جائے گا۔ حدیث سے ثابت ہے اس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن یعنی جو اذان دینے والا ہوتا ہے نا، جب اذان دے اور تم جب اذان کو سنو تو جیسے جیسے وہ اذان کہتا ہے ویسے ویسے تم اذان کہو۔ پھر جب اس کے بعد جب اذان ہو چکے تو پھر کیا کرو، تم مجھ پر درود بھیجو۔ اس لیے جو مجھ پر جو درود ایک بار بھیجتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس پر 10 بار درود بھیجتے ہیں۔ پھر میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو، جو جنت میں ایک ایسا مقام ہے جس کا حقدار اللہ کا صرف ایک بندہ ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں ہوں وہ بندہ، کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میں وہ بندہ ہوں گا، اور جو شخص میرے لیے اللہ سے وسیلہ کی دعا کرے گا تو میرے لیے اس کی شفاعت حلال ہو جائے گی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی۔ جو ہم لوگ اذان کے بعد جب درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو دعا ہم پڑھتے ہیں نا، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی سیدنا محمد وسیلہ الفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ تو جب ہم نے یہ دعا مانگی کہ آتی محمد وسیلہ والفضیلہ، کہ آئے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام محمود ہے نا، جو اس پہ فائز عطا فرما، ان کو وسیلہ پہ فائز عطا فرما۔ جو مقام محمود کا جو وسیلے کا جو مقام ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ان کو اس مقام پر پہنچا دے۔ تو یہ جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو اس میں ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ تو جو یہ دعا کرے گا تو اس کے لیے شفاعت کیا ہو جائے گی، حلال ہو جائے گی۔ تو وسیلہ کا یہ مفہوم تھا۔ اور وسیلہ دراصل کیا ہے، آج وسیلے کے جو الفاظ ہے، جو وسیلہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے معنی میں یہ ہم جان گئے کہ وسیلہ کیا ہے۔ کہ وسیلہ ایسے پہلا مفہوم کیا پڑھا ہم لوگ نے، کہ ایسے اچھے اچھے کام کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں نا، نیک اعمال کے ذریعے سے، نیک اچھے اچھے کام کے ذریعے سے، تو اللہ کے قریب ہو جانے کا نام کیا ہے، دراصل وسیلہ ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام ہے جنت میں، ایک بلند مقام کا، جیسے پورے دنیا میں ایک مقام ہوتا ہے نا، ہر کنٹری میں، کہ ایک پی ایم یا سی ایم یا راشٹرپتی کا ایک وہ ہوتا ہے، اسی طرح سے جنت میں صرف اور صرف ایک مقام ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے پوری دنیا میں تو کئی ایک راشٹرپتی ہیں، کئی ایک جو ہے سی ایم ہے، پی ایم ہے، لیکن جنت میں صرف ایک ہے۔ پوری دنیا میں جیسے پوری دنیا کا راشٹرپتی یا پی ایم ایک ہو نا، اسی طرح سے تو جنت میں وہ مقام کیا ہے، صرف اور صرف ایک ہے۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور مسلسل جد و جہد کرتے رہو اس کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے رہو۔ پہلا جو معنی پڑھا ہم لوگوں نے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کے جو ہے قریب آنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کا قریب آنے کے لیے، اللہ کی محبت پانے کے لیے، اللہ کی رضامندی پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں ہمیں خوب مسلسل جد و جہد کرتے رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک اچھا کام کر لیا، یا حج کر لیا، یا ہم نے روزہ کر لیا، یا عمرہ کر لیا، یا ہم نے نمازیں پڑھ لی، یا ہم نے تہجد پڑھ لی، یا ہم نے کوئی بھی قرآن کا ایک پورا کمپلیٹ اس کو لفظی ترجمے سے پڑھ لیا، اور پھر ہم نے سوچا کہ اب ہمیں تو اللہ کا قرب حاصل ہو گیا، ہمیں محسوس بھی ہوا کہ اللہ ہمارے بہت قریب ہو گیا ہے، تو بس اس کے بعد کیا کریں، ایسا نہ کریں کہ رک جائیں۔ کسی بھی نیک کام کے ذریعے سے جب بھی اللہ کا قریب انسان ہو جاتا ہے تو پھر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب ہم یہ کیا کریں، اب ہم اس کام کو یہیں روک دیں، بلکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، آگے بڑھ کر اور زیادہ مزید کوششیں کرتے چلا جانا چاہیے، اور زیادہ کوششیں کرتے چلے جانا چاہیے۔ جیسے ایک سیڑھی چڑھنے کے بعد انسان کیا کرتا ہے کہ وہیں رک جاتا ہے نا، نہیں رکتا ہے نا، اور اس سے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے، اور اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے، اور اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اچھے اچھے اعمال جب انسان ایک کام کرے تو اس سے بھی بیٹر دوسرا کام کرے، تو دوسرے سے بیٹر تیسرا کام کرے، دن پر دن اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے ایک کام اچھا کر لیا، ایک بار ہم نے رمضان کے روزے کر لیے، ایک بار ہم نے حج کر لیا یا عمرہ کر لیا، تو ہم اگلے سال جو ہے روزہ یا رمضان نہیں رکھیں گے، کیونکہ ہم ایک رمضان تو کر چکے ہیں، اب ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو گیا، اب اگلے رمضان ہمیں روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے نا۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے، ہمیشہ اللہ کی راہ میں ایک مومن کو جد و جہد کرتے ہی رہنا ہے، ہر نیکی کے موقع پر کیا کرنا ہے، جد و جہد کرنا ہے، اور ہر بار بیٹر سب سے اچھا طریقہ اختیار کرنا ہے، بیٹر طریقے اختیار کرنا ہے، کبھی بھی روکنا نہیں ہے، کبھی بھی اپنا اسٹرگل روکنا نہیں ہے۔ یہ جو اسٹرگل ہے دراصل کیا ہے، یہ مرتے دم تک ہمیں جاری رکھنا ہے۔ کوئی بھی اچھے کام، کوئی بھی نفلی کام، کوئی بھی اللہ کے خوشنودی والے کام ہے نا، ان میں انسان کو
لگے رہنا چاہیے۔ عمل الصالحات کے ذریعے سے اللہ کا قرب انسان پا سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے نا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اللہ کا جو ہے وسیلہ، اللہ کا جو قرب ہے وہ تم تلاش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں تم کیا کرو؟ جد و جہد کرتے رہو۔ کیوں کرتے رہیں؟ کیوں ایسا کریں؟ تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم جو ہے نا تمہاری کامیابی تمہیں نصیب ہو جائے، تم کامیاب ہو سکو، تم فلاح کے جو سیڑھی ہے اس پہ پہنچ جاؤ، تمہارا جو گول ہے تم وہاں تک پہنچ جاؤ۔ اور آپ دیکھیے جو وسیلہ جو الفاظ ہے نا، اس کا دراصل آج جو اکثر جو مسلمان ہیں اس وسیلے جو الفاظ کے نام کی وجہ سے اکثریت بھٹک چکی ہے۔ اکثریت وسیلے کی جو غلط وہ دیتی ہے کہ یہ وسیلہ دراصل کیا، ان کو دراصل جاہلیت میں اتنے زیادہ آگے جا چکے ہیں کہ وسیلے کا غلط مفہوم نکال کے غلط بات بنا کے وہ کہتے ہیں دراصل وسیلہ کیا ہے؟ پیر، اولیاء اور اللہ کے ولیوں کا قرب حاصل کر کے اللہ کے قریب ہونا ہے نا۔ وہ سیڑھی کس کو سمجھتے ہیں؟ ولیوں، اولیاء اور اللہ کے جو بھی نیک لوگ ہیں، صالحات ہیں نا۔ عمل جو دیکھیے جو اچھے لوگ ہیں، جو بہترین جو لوگ کام کر گئے ہیں، ہمیں ان سے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے جو اچھے کام کیے نا ہمیں وہ کرنے، ہم ان سے دعائیں نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اللہ کے بہت قریب ہے، آپ میری بھی وکالت کر دیں، آپ میری دعا پہنچا دیں، آپ ہمیں یہ ضرورت ہے، ہمیں یہ حاجت ہے، تو آپ اللہ سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہماری یہ حاجت پوری کر دے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو دراصل کیا ہے؟ یہ تو بہت بڑا شرک ہو جائے گا جس کی معافی ہے ہی نہیں۔ جو بزرگوں نے اچھے کام کیے، ہر پیر ولی اولیاء نے کیا کام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور توحید پر وہ ڈٹ گئے۔ وہ بہترین شخصیت تھے، وہ عمل الصالحات کرنے والے نیک لوگ تھے۔ تو انہوں نے جو اچھے کام کیے ہم وہ کریں، نہ کہ ہم ان سے دعائیں، منتیں، مرادیں مانیں۔ لیکن آج اکثریت جو مسلمانوں کی ہے اسی وسیلے کی وجہ سے بھٹک چکی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں پیر ولی اولیاء کی جو درگاہ جاتے ہیں وسیلہ تلاش کرنے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اللہ کے قریب ہے تو ہم ان کے پاس جاتے تاکہ ہم بھی اللہ کی قربت حاصل کر سکیں نا۔ اتنا زبردست گناہوں میں اور گمراہیوں میں آج امت مسلمہ آگے بھٹک چکی ہے۔ تو دراصل کیا ہے؟ یہ بالکل ہی غلط ہے، یہ انسان کو گمراہ کر دینے والی چیزیں ہیں۔ وسیلہ آپ لوگوں کو بتایا کیا ہے مفہوم، کہ قریب کر دینا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اچھے اچھے کام کرنے ہیں، اچھے اچھے چیزوں میں دوڑ لگانی، نیکیوں میں دوڑ لگانی ہے۔ نماز جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ہمیں اس کو اپنی درست کرنی، نماز کو بہترین نمازیں ہمیں جو ہے طریقے سے پڑھنا ہے۔ پھر اپنے جو دن بھر کے جو فرائض ہیں ان کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ پھر اچھے اچھے جو کام ہیں ان کی طرف دوڑ لگانا ہے۔ دن بھر میں 5 بار نمازیں ہوتی ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، پھر اذانوں کے بعد یہ درود اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے اس کو ہمیں پڑھنا ہے۔ تو جو بھی کوئی ایمان لائے گا، عمل الصالحات کرے گا تو اچھے اچھے کام کے ذریعے اللہ کا قرب وہ پا لے گا انشاءاللہ تعالی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 36۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں، اگر ان کے پاس روئے زمین کے برابر بھی مال متاع ہو اور اس کے ساتھ بھی اس قدر اور ہوتا ہے تو قیامت کے روز عذاب سے بچنے کے لیے اگر وہ فدیہ دے دیں تو ان سے وہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو درد دینے والا عذاب دیا جائے گا۔ تو بہت ڈرا دینے والی آیت ہے اور بہت رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اسی آیت پڑھ کے۔ جنہوں نے آج کفر کیا، جنہوں نے آج اللہ کی نافرمانی کی، جو آج مسلسل اللہ کی نافرمانی میں گرفتار ہیں اور اپنی اصلاح کے لیے کچھ کوشش نہیں کرتے ہیں، کچھ اللہ سے دعا بھی نہیں کرتے، اپنی اصلاح بھی نہیں کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ جو اتنے سب کچھ اپنا اللہ کی راہ میں دینا چاہیں گے لیکن ان کے لیے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج آپ دیکھیں، آج آپ 10 روپے بھی صدقہ دیتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ اسے قبول کر لے گا نا۔ لیکن آخرت میں انسان پہلی چیز تو اول چیز تو یہی ہے کہ وہ سب سے بڑا غریب انسان ہوگا، اس شخص سے بڑا کوئی غریب نہیں ہوگا جو جہنم میں پہنچ گیا۔ جو شخص جہنم میں چلا گیا اس سے بڑا کوئی غریب نہیں ہوگا۔ لیکن جب کسی شخص کا فیصلہ ہو جائے گا جہنم کا،
اور جو جہنم میں چلا جائے گا، تو اگر وہ اس کے فیصلہ ہو گیا، اگر وہ چاہے گا کہ کاش ہم یہ پوری زمین کے برابر بھی اللہ کے راہ میں ہم سونا دے دیتے، اپنی ہم جان چھڑا لیتے، ہم بچ جاتے کسی طریقے سے، تو وہ تب بھی نہیں بچ پائے گا، وہ کسی قیمت پہ نہیں چھٹنے پائے گا، چاہے وہ کوشش کر لے، چاہے اس کے گھر والے کوشش کر لے، کسی قیمت پہ نہیں چھٹ پائے گا۔ اور ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب مہین ہے، عذاب علیم ہے، رسوا کرنے والا عذاب، دردناک عذاب ہے۔ بہت سارے اللہ کے عذاب تیار کر رکھے گئے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کتنا آسان ہے نا، آج اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو انشاءاللہ معاف کر دے گا، اللہ سے ہمیں امید ہے۔ لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں جنہوں نے بھی کفر کیا، اللہ کے احکامات پہ کفر کیا، اللہ کی باتوں پر کفر کیا، اللہ کے ہر حکم پہ کہا ہم سے نہیں ہوگا، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، یہ امپاسبل ہے ہمارے لیے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اتنا اسلام نہیں سکتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی احکامات پہ کفر کیا، اللہ کی آیات پہ کفر کیا، تو ان کے لیے کیا ہے؟ آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ اور ان آیت میں اس شخص جو زمین کے برابر بھی اگر اس کے ساتھ اس کو اس قدر سونا دے دیا جائے کہ پوری زمین کے برابر ہو، آپ سوچیں یہ زمین چھوٹی موٹی ہے کیا؟ بہت بڑی زمین ہے، اتنی بڑی زمین کے برابر بھی اگر وہ اپنے آپ کو دے، اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے وہ ایسا سونا دے دے کہ اس کی جان چھوٹ جائے نا، تب بھی وہ نہیں چھوٹ سکے گا، کیونکہ وہ پوری طرف سے اللہ کے عذاب سے وہ گھر چکا ہے، یقینی طور پر اس کو کیا ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب وہ جہنم میں چلا جائے گا، عذاب الہی سے وہ گھر چکا ہے، اور عذاب الہی سے وہ ہرگز اس کو کوئی بچانے والا ہوگا ہی نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے تو کیا ہے؟ تو بس دردناک عذاب ہے۔ آیت 37، يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَأْوَاهُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، چاہیں گے کہ وہ آگ سے ہم نکل جائیں تو پھر وہ اسی میں واپس لوٹا دیے جائیں گے، چاہیں گے کہ آگ سے وہ نکل جائیں مگر اس سے وہ نکل نہیں پائیں گے، اور ان کے لیے کیا ہے؟ ہمیشہ عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ عذاب مقیم یعنی ہمیشہ، مقیم یعنی قائم رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا، ایسا عذاب جو مسلسل ہو اور کبھی ختم نہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ ایک ٹنکی میں کوئی پانی ہوتا ہے نا، کوئی بھی ٹنکی کتنی بھی 1000 ملی لیٹر ہوتی ہے، وہ پانی ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ کسی گیس کے سلنڈر میں ایک فیول ہوتا ہے، وہ ایک وقت کے بعد وہ فیول بھی اس میں ختم ہو جاتا ہے نا۔ پیٹرول ٹینک میں جو پیٹرول بڑے بڑے پمپ لگے ہوتے ہیں، ان میں بھی جو ٹنکیاں لگی ہوتی ہیں، ایک وقت کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، جہاں بھی جو چیز ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے گھر کے جو عذاب ہے، اللہ کے گھر کے جو فیول ہیں، وہ نہیں کبھی ختم ہونے والے، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جو ختم ہو جائے، وہ ہمیشہ قائم رہے گی، وہ ہمیشہ جلتی رہے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ ان کے اوپر وہ عذاب ہوتا رہے گا۔ سورہ حج آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب وہ چاہیں گے کہ اس رنج اور تکلیف کی وجہ سے دوزخ سے نکل جائیں تو پھر وہ اسی میں لوٹا دیے جائیں گے۔ جہنم کے عذاب کی شدت اور تکلیف کی وجہ سے وہ ہمیشہ یہی چاہتے رہیں گے کہ اس سے وہ نکل جائے، مگر انہیں اس سے نکل جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ دراصل کیا ہے؟ جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے جب بھی انہیں اٹھا کر جہنم کی بالائی سطح پر لے آئیں گے نا، یعنی کہ اوپر کی سطح پر لے آئیں گے، تو جہنم کے جو فرشتے ہیں نا، وہ لوہے کے ہتھوڑے مار کر پھر جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ان کو جا کے پھینک دیں گے، گرا دیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے کیا ہے؟ ہمیشہ کا عذاب ہے، ہمیشگی کا عذاب جو کبھی نہیں ختم ہونے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بستر کو کیسا پایا؟ وہ جواب دے گا، بدترین بستر ہے۔ اس سے کہا جائے گا، کیا تو ساری زمین کے برابر سونا بطور فدیہ دینے کے لیے تیار ہے؟ وہ جواب دے گا، ہاں یا رب، میں تیار ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ میں نے تجھ سے اس کی نسبت بہت کم اور آسان سوال کیا تھا، مگر تو نے اسے پورا نہ کیا، لہٰذا حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں رسید کر دو، جہنم میں ڈال دو، جہنم میں جھونک دو۔ یہ مسلم کی حدیث تھی۔ تو یہ ان کا حشر ہونے والا ہے جنہوں نے آج کفر کیا۔ تو اللہ نے جو بہت
تھوڑا سا جو سوال کیا ہے وہ دراصل کیا ہے؟ ایمان، توحید ہے اور عمل الصالحات ہے۔ یہ بہت تھوڑی سی چیز ہے اور بہت چھوٹی سی چیز ہے، لیکن آج ایمان اور عمل الصالحات ہے ہی نہیں مسلمانوں میں۔ کسی میں ایمان ہے تو عمل الصالحات نہیں، اور عمل الصالحات ہے تو ایمان نہیں، توحید نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال، ہمارے نسلوں تک کی کو جہنم اور جہنم کی عذاب سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیں، آیت 38، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبوا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے ان کا جو انہوں نے کیا ہے، عذاب اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ قوت والا اور حکمت والا ہے۔ تو دراصل زمانے جاہلیت میں کیا تھا؟ چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دینا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت چوری کرے تو اس کا ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دراصل جو سزا تھی یہ پہلے ہی سے چلی آ رہی تھی زمانے جاہلیت میں۔ چوری کی سزا کیا تھی؟ ہاتھ کاٹ دینا ہی تھی۔ اسلام نے اسی سزا کو برقرار رکھا۔ ہاں، البتہ اس میں تھوڑے سے کچھ شرائط اور اللہ تعالیٰ نے اور اس میں کچھ اضافے کر دیے۔ اور آپ دیکھیں کہ چوری بھی کیا ہے؟ بہت بڑی جرم ہے نا۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چوری کرنے والوں کی سزا بتائی ہے۔ تفصیل اس آیت میں، اور امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ اس میں کوئی تفصیل نہیں بتائی ہے کہ انسان کے کتنے جو مال چرانے پر اس کے ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے۔ نہ آیت میں اس کے بات میں بھی خلاصہ کیا گیا ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا، کہ کون سا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو اس آیت میں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ کتنے مال چرانے پر یہ سزا دی جائے، اور نہ آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ کون سا ہاتھ پہلے کاٹا جائے اور کہاں سے کاٹا جائے، چونکہ یہ سزا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو ہے دی تھی۔ تو احادیث سے اس میں کافی ڈیٹیل میں ملتا ہے، تو اس لیے تمام جو فقہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد سے یہ ثابت کیا ہے کہ پہلی بار چوری کرنے والے پر گٹے سے داہنا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، پھر اس کو داغ دیتے ہیں تاکہ سارے بدن کا خون نہ نکل جائے، اور اگر دوبارہ چوری کرے تو بایاں پاؤں ٹخنے پر سے کاٹ دیا جائے گا۔ اگر تیسری بار بھی چوری کرے تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ بایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور چوتھی بار کرے تو دایاں پاؤں بھی کاٹ ڈالا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہاتھ یا پیر کاٹنے کا حکم صرف 2 بار تک کا ہے۔ اگر تیسری بار یا چوتھی بار کرے گا تو سزا کیا ہو جائے گی؟ قید کی سزا اس کے لیے مسلط کر دی جائے گی، اس کو قیدی بنا کر جیل میں ڈال دیا جائے گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ اور یہ سوال اٹھتا ہے کہ کتنی ملکیت پر ہاتھ پیر کاٹا جائے گا؟ تو کتنی ملکیت پر یہ ہاتھ پیر کاٹا جائے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چور کا ہاتھ 1/4 دینار اور اس سے زیادہ میں کاٹ دینا چاہیے، اور 1 دینار 12 درہم کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، 1 دینار 12 درہم کا ہوتا ہے۔ اور کتنی ملکیت کی چوری کی سزا پر یہ ہوگا؟ یعنی کہ کتنی ملکیت کی چوری پر یہ سزا دی جائے گی، یعنی کہ کتنا جب انسان مال چرائے گا تو اس کا ہاتھ پیر کاٹ دیا جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے حدیث سے کہ 4/4 درہم یا اس سے زیادہ چرانے پر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اور لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نزدیک یہ سزا ہاتھ کاٹنے سے کم 10 درہم کی قیمت کی چیز پر دی جائے گی۔ اگر 10 درہم میں سے کم قیمت کی چیز ہوگی تو یہ سزا ہاتھ کاٹنے کی نہیں ہوگی۔ تو 10 درہم کی جو مقدار ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ 2 تولہ اور 7.5 ماشی چاندی ہوئی، جو آج کے جو دور میں نا 2 تولہ اور 7 گرام چاندی کا برابر 10 درہم کی مقدار ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے نا۔ دراصل یہ چوری کی سزا کیوں عائد کی گئی جو ہے چوری کرنے والوں پر؟
تو آپ دیکھیں چوری کی جو سزا ہے نا، ہاتھ کٹنے کے بعد جو ہے، اس لیے انسان دوبارہ وہ کوشش نہ کرے۔ اسلام ہمارا جو اسلام میں بہت خوبصورت ہے، تاکہ چور کی بار بار ہمت نہ پڑے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے یہاں نا یہی جو چوری کی سزا عائد ہوتی تو آج چوریاں نہیں ہوتی۔ چوری کی وجہ سے جو کتنے لوگوں کے آج موبائل چوری ہو جاتے ہیں نا، ایک انسان کتنا غریب انسان، اس نے کتنی محنت و کوششوں سے ایک موبائل فون خریدا، اب دوسرا چور آتا ہے اس کا فون چرا کے لے کے چل دیتا ہے نا، اور بیچارہ پھر سے اب بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسے ہی قانون نافذ ہوتے ہمارے یہاں بھی، تو پھر کیا ہوتا، یہ جو چوریاں نہیں ہوتی، چوریاں بند ہو جاتی۔ تو اسلام کی وجہ سے، اسلام جہاں پہ اسلامی قانون نافذ ہوتے ہیں تو وہاں پہ چوریاں نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ سعودی عرب میں نا شیشے کے بالکل ہلکے ہلکے لائٹ ویٹ میں شیشے کے دروازے ہوتے ہیں، ہلکا پھلکا وہ لوگ بند بھی کرتے ہیں، واللہ عالم نہیں بھی بند کرتے، کھلا یوں ہی سنارے کی دکان اوپن کھول کے وہ نمازیں پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ کہ یہاں پہ کوئی جا سکتا ہے اس طریقے سے نا، کہ ایک بس کسی نے کچھ ہتھوڑا مارا اور پوری دکان لوٹ کے چل دیے، دن دہاڑے چل دیے نا، پسٹل گن کان پٹی پہ رکھی اور انسان چرا کے لے کے چل دیے نا۔ اسی لیے ہمارے کے یہاں یہ ہلاکت جاری ہے۔ لیکن اسلامک کنٹری میں، سعودی عرب میں ماشاء اللہ تبارک اللہ، اور مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر ماشاء اللہ تبارک اللہ، ایسی کوئی بھی چوریاں نہیں ہوتی ہیں۔ چوری کی سزا اتنی سخت ہونے کی وجہ سے لوگ چوریاں نہیں کرتے ہیں۔ اور اب دیکھیں کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنے کے بعد آیت میں بتلائی گئی کہ یہ جو سزا ہے نا وہ چور کو دی جا رہی ہے، اور وہ اس کے کرتوت کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ چوری کے جو جرم ہے نا، اس کی دو حیثیت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس نے کسی انسان کا مال بغیر حق کے لے لیا، چھین لیا، جس کی وجہ سے جس کا سامان اس نے چرایا نا، اس پر ظلم کر دیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ تو یہ تاریخ بھی گواہ ہے کہ جب سے شرعی سزا بند ہوئی ہے، اس وقت سے چوریوں کا بازار بھی کیا ہو گیا، گرم ہو گیا ہے۔ ہر طرف کیا ہے، چوری، چھینا جھپٹی، مار کاٹ، لوٹ پاٹ ہے نا، اس لیے برکتیں ساری ختم ہو چکی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اسلام کتنا خوبصورت ہے، جہاں پہ اسلامی شریعتیں نافذ ہیں، جہاں پہ اسلام کے فالو کیا جاتا ہے، اسلام کے رول وہاں پہ نافذ ہوتے ہیں نا، تو وہاں پہ جرم کی جو ہے، جرم بہت کم ہوتا وہاں پہ، بالکل نہ کے برابر ہوتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو کتنا سکون کا جو ہے معاشرہ ہوتا ہے۔ تو چوری کرنے والوں کی دراصل سزا کیا ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائے۔ آیت 39، جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تبارک تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹائے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ یعنی جس نے چوری کی اور جس نے جو ہے توبہ کر لی تو پھر کیا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف فرمانے والا ہے۔ یعنی جس نے اپنی اصلاح کر لی، جس شخص نے چوری کی اور اس کو سزا مل گئی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، اور پھر کیا ہو گیا، وہ اس طرح سے پاک ہو گیا جس طرح سے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر جب کسی کو اس کی گناہوں کی سزا مل جاتی ہے تو پھر وہ آخرت میں اس کو سزا نہیں ملتی ہے، کیونکہ دراصل آپ دیکھیں کہ دنیا کیا ہے، ختم ہو جانے والی ہے، دنیا کیا ہے، بہت چھوٹی ہے، اور یہاں کی سزا بھی بہت چھوٹی ہے۔ لیکن اگر آخرت میں کسی کو سزا ملے گی، اور آخرت کیا ہے، بہت بڑی ہے، تو آخرت کی سزا بھی بہت بڑی ہوگی، اللہ کے گھر کی سزا بہت بڑی ہوگی۔ تو یہ جو آج کسی کو ہاتھ پیر کاٹا جا رہا ہے، تو کبھی بھی اس پہ جو ہے نا ایسا نہ سوچے کہ ہے اسلام نے بہت ظلم کیا نا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو اللہ سے بڑھ کر کوئی جو ہے رحم کرنے والا نہیں ہے بندوں پر۔ جب کسی کو اس کی جو ہے حد جاری ہو جاتی ہے، جب کسی کے اوپر اس طرح کی جو سزا دے دی جاتی ہے، تو پھر وہ گناہوں سے بھی پاک ہو جاتا ہے، اور وہ توبہ کر لے، اگر اصلاح کر لے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف فرمانے والے ہیں، مہربانی کرنے والے ہیں۔ آیت 40، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے،
جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے نا۔ جو ابھی ہم لوگوں کے دل میں سوال آیا کہ اتنی بری سزا ہے، اتنی کٹھن سزا ہے نا، تو یہ سزا کس نے عائد کی؟ یہ سزائیں، یہ حد کس نے جاری کی؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ اللہ کے قانون ہیں، ہمیں کبھی بھی اس میں اعتراضات نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں چوری کی سزا کیا بہت کٹھن ہے، بہت ٹف ہے یا ظالمانہ ہے نہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ یہ سزا کس نے مقرر کی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔ اسلامی شریعت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو جو اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے گا تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ آیت دیکھیے، آیت 41، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ پڑیے جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں، خواہ وہ ان منافقوں میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دل با ایمان نہیں ہیں، اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے ہیں۔ وہ کلمات کے اصلی مواقع کو چھوٹا کر کر انہیں متغیر کر دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم یہی حکم دیا جاؤ تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیے جائیں تو الگ تھلگ رہنا، اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے خدائی ہدایت میں سے کسی چیز کے مختار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تو ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں ہے، ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سخت ترین سزا ہے۔ تو اس آیت میں ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے واقعہ ہے۔ تو آیت 41 سے 44 تک کی ایک دو اہم واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہاں جو واقعہ ہے دراصل ایک واقعہ ہے جسے رجم کا واقعہ کہتے ہیں۔ جو رجم کا واقعہ ہوا تھا کہ یہ جو آیت ہے وہ یہود کے بارے میں نازل ہوئی جو زنا کے مجرم تھے، چونکہ زنا کی جو سزا ہے نا وہ تورات میں رجم تھی۔ رجم کیا ہوتا ہے؟ رجم دراصل ایک جو زانی یعنی زنا کرنے والا ہے نا، کسی بھی شادی شدہ مرد اور عورت نے جو شوہر اور بیوی کے بیچ کے جو درمیان جو رشتہ ہوتا ہے وہ قائم کر لیا ایک غیر محرم اور غیر عورت شادی شدہ مرد اور عورت نے، پھر اس کو اگر اس نے آ کے اپنے بارے میں شہادت دے دی یعنی گواہی دے دی، یا دوسرا کیا ہے جب اس کے بارے میں 4 گواہ کوئی اور آ کے انہوں نے گواہی دے دی اور انہوں نے وہ چیز ہوتے ہوئے دیکھ لی، تو پھر کیا ہوگی؟ ان کے اوپر حد جاری ہو جائے گی۔ حد کیا جاری ہوگی؟ رجم، ان کو رجم کی سزا دے دی جائے گی۔ تو یہ رجم کی سزا تھی۔ تو زنا کی جو سزا تورات میں رجم کی تھی، یعنی پتھر مار مار کر جان سے مار دیا جاتا، اور اس لیے اس سے بچنے کے لیے یہ جو یہود اپنا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے کہ شاید آپ کی بارگاہ میں کوئی نرم اور آسان فیصلہ ہو جائے اور مجرم سنگساری سے بچ جائے۔ دراصل وہ کیا کرتے تھے یہود؟ جو ریچسٹ لوگ ہوتے تھے ان کو وہ بچا لیتے تھے، اور جو پور پرسن ہوتے تھے ان کو وہ سزا دیتے تھے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی کتاب یعنی تورات منگوائی، اور آپ نے ان یہود سے پوچھا کہ تورات میں زانی یعنی زنا کرنے والوں کی کیا سزا ہے؟ تو یہودیوں نے کہا یہی سزا ہے کہ منہ کالا کر کے شہر میں گھمایا جائے اور ان کو کوڑے لگایا جائے۔ تو آپ نے یہودیوں سے دریافت کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے دریافت کیا تم میں سے سب سے بڑا عالم تورات کا کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ابن سوریہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے بلا کر دریافت کیا جائے اور بتلاؤ کہ تورات میں شادی شدہ زانی کی کیا سزا ہے؟ تو اس نے اور دوسرے علماء یہود نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ پہلے منہ کالا کرے، پھر گدھے پر سوار کر کے شہر پر گھما دیا جائے اور کوڑے مارے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم غلط کہتے ہو، تورات کو لاؤ اور اس کو میرے پاس سامنے لا کے پڑھو۔ تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تورات کو منگوایا، اور آخر وہ جو آیت جس میں رجم یعنی سنگسار کرنے کا جو حکم دیا تھا نا، جب وہ پڑھ کر سنائی جانے لگی تو ان میں سے ایک شخص نے اپنا ہاتھ آیت رجم پر رکھ دیا، پہلے اور بعد کی آیت پڑھ کر سنا دی، یعنی جو مین جو آیت تھی جس میں زانی کی جو سزا تھی اس آیت کو اس نے چھپا دیا، اس پر ہاتھ رکھ دیا، اس کو پڑھا ہی نہیں، اس کو اسکپ کر دیا۔
تو حضرت اس وقت جو حضرت عبداللہ بن سلام جو یہود کے بہت بڑے عالم تھے اور وہ ایمان لا چکے تھے، اسلام لا چکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے دشمن، تو اپنا ہاتھ اٹھا، اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے آیت رجم والی آیت نکلی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تورات کے مطابق رجم کا حکم دیتا ہوں، اور آپ کے اس حکم کے بعد دونوں مجرموں کو سنگسار کر دیا گیا۔ اس آیت میں اسی کی طرف واقعے کا طرف جو ہے اشارہ ہے، اور آیت کی شروعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی حرکت سے آپ رنج و ملال نہ ہوں، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی اور تسکین فرمائی ہے کہ اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے رنجیدہ نہ ہوں، اور یہ کفر کے بڑھنے والے چاہے منافقین میں سے ہو جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ان کے دل مسلمان نہیں ہیں، اور چاہے وہ یہود میں سے ہوں، یہ دونوں گروہ جھوٹ سننے کے عادی ہیں۔ یہ دراصل اپنے سرداروں اور چودھریوں سے جھوٹی باتیں سنتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں، اور اگر کسی وقت آپ کی مجلس سے حاضر ہوتے ہیں تو آپ کی سچی باتیں سننے کے لیے حاضر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ آپ کی وہ باتیں دوسرے لوگوں کو پہنچانے کے لیے سنتے ہیں، دوسرے لوگوں کے لیے سنتے ہیں، تاکہ وہ جو بات ہے وہ آپ کے پاس سے دوسرے لوگوں کو ٹرانسفر کی جائے، یعنی کہ وہ لوگ جاسوسی کرتے ہیں، وہ بات آپ سے سنتے ہیں مگر آپ کی ان کی جو آپ کی خبریں ہیں وہ لوگوں کو اپنی قوم کو پہنچاتے ہیں۔ تو دراصل کیا ہے، پھر آپ ان سے رنجیدہ نہ ہو۔ تو دراصل یہاں پر ایک یہود کی ایک خاص خصلت بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ دراصل کیا کرتے تھے، وہ امیر اور غریب کا فرق بہت زیادہ کرتے تھے۔ امیروں کی رعایت سے وہ تورات کی سزا کو بھی معمولی سزا میں تبدیل کر دیتے تھے، اور جو غریب ہوتا تھا اس کو وہ سزا دے دیتے تھے۔ تو ہم سب کے لیے بھی اس میں خاص سبق ہے کہ جب بھی کبھی انصاف کی باری آئے کہ انصاف والا معاملہ ہو تو کیا کرے، عدل اور انصاف سے کام لیں۔ کبھی بھی یہ نہ دیکھے کہ غریب ہے تو اس کو سزا دے دیں، یا امیر ہے اس کو چھوڑ دیں، یا امیر ہے اس کو چھوڑ دیں یا غریب کو سزا دے دے، یا ہمارے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں آپس داری میں، رشتہ داروں میں، ہے نا، سسرال میں ہو چاہے مائکے میں ہو، یا باہر ہو یا گھر ہو یا سوشل میں ہو یا باہر ہو، کہ کسی مسلمان کی طرف سے ہم فیور لے رہے ہیں اور کسی غیر مسلم کو ہم کیا کریں، اس کو سزا دے رہے ہیں، اس کو جو ہے ظالم ٹھہرا رہے ہیں، تو یہ نہ کریں۔ ہمیشہ عدل اور انصاف سے ہمیں کام لینا چاہیے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 42۔ یہ کان لگا لگا کر جھوٹ سننے والے ہیں اور جی بھر بھر کر حرام کے کھانے والے ہیں۔ اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے، خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کرو خواہ ان کو ٹال دو۔ اگر تم ان سے منہ پھیر بھی لوگے تو بھی یہ تم سے کو ہرگز اگر تم ان سے منہ بھی پھیرو گے تو بھی یہ تم کو ہرگز کوئی ضر یعنی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان میں عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً عدل والوں کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے۔ سمعون للکذب اکلون للسحت۔ تو سمعون جو الفاظ ہے، سمعون کے معنی ہیں بہت زیادہ سننے والے ہیں، تو اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، جاسوسی کرنے والا ہے اور یا زیادہ باتیں سننا ہے، اس کا معنی ہے۔ کیا ہے سمعون کے معنی؟ بہت زیادہ سننے والا یا جاسوسی کرنے والا، ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے لوگ، سنتے تھے اور پھر جاسوسی کرتے تھے۔ اکالون للسحت یعنی کہ حرام کھانے والے ہیں، رشوت کھاتے ہیں، چوری اور ہر لوگوں کا ناحق مال کھا جاتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو یہ حرام مال بھی کھاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ کیا کریں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اور دراصل اس آیت میں ایک دوسری واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو ان آیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، اور مدینہ تشریف لانے سے پہلے مدینہ کے جو آس پاس تھے نا، آس پاس کا جو علاقہ ہے، وہاں پہ یہود کے دو قبیلے بنو قریظہ اور بنو نذیر آباد تھے۔ ان میں بنو نذیر مال اور دولت، قوت اور عزت کے لحاظ سے بنو قریظہ سے زیادہ تھا، اس لیے ہر روز قبیلے بنو نذیر والے بنو قریظہ پر ظلم کرتے تھے اور بنو قریظہ برداشت کرتے رہتے تھے۔ بنو قریظہ اسی کمزوری کی وجہ سے
اس ذلت بھرے معاہدے پر مجبور کیا گیا تھا کہ اگر بنو نذیر کا کوئی آدمی بنو قریظہ کے کسی شخص کو قتل کر دے تو اس کا قصاص یعنی جان کے بدلے جان لینے کا ان کو حق نہ ہوگا، بلکہ صرف 50 وسق کھجوریں اس کو خون بہا کے طور پر ادا کی جائے گی۔ وسق یعنی اس زمانے میں عربی تول کا ایک پیمانہ تھا، ٹھیک ہے، وسق یعنی کہ ایک پیمانے کو کہتے ہیں۔ تو اگر معاملہ اس کے الٹا ہو، یعنی بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نذیر کے کسی شخص کو قتل کر دے تو اس کے قاتل کو قتل بھی کیا جائے گا اور اس کے خون بہا بھی لیا جائے گا، اور وہ بھی بنو نذیر کے خون بہا سے 2 گنا یعنی کہ 100 وسق کھجوریں لی جائیں گی۔ اور اگر بنو نذیر کا کوئی مقتول عورت ہوگی تو اس کے بدلے میں بنو قریظہ کے ایک مرد کو قتل کیا جائے گا، اور اگر بنو نذیر کے غلام کو قتل کیا گیا تو اس کے بدلے میں بنو قریظہ کے آزاد کو قتل کیا جائے گا۔ اور اگر بنو نذیر کے آدمی کا کسی ایک نے ہاتھ کاٹا تو بنو قریظہ کے آدمی کے دونوں ہاتھ کاٹے جائیں گے، یعنی کہ معاملہ کیا تھا؟ ڈبل کا تھا۔ تو اسلام یعنی جب اسلامی قانون سے پہلے دراصل یہ جو ظلم تھا وہاں ہوتا تھا، اسلامی قانون سے پہلے یہ ظلم کا قانون ان دونوں قبیلوں میں راج تھا، اور قبیلہ بنو قریظہ اپنی کمزوری کی بنا پر اس پر ماننے کو مجبور تھے، اور لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ دراصل کیا ہو گیا؟ وہ دارالسلام بن گیا، دارالسلام کہلایا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کے دوسرے قبیلے کو کچھ حوصلہ ہوا کہ جس سے مقتول کی دیت نصف تھی، اور اس نے وہ جو دیت تھی 100 وسق دینے سے انکار کر دیا۔ قریب تھا کہ ان کے بیچ میں یہاں تک اتنا زیادہ معاملہ بڑھتا کہ لڑائی چھڑ جاتی، لیکن ان کے سمجھدار جو لوگ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانے پر رضامند ہو گئے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، جن میں یہ جو آیت ہے نا، اس میں قصاص میں برابری کا حکم دیا گیا ہے۔ قصاص میں نے کیا ہوتا ہے؟ جان کے بدلے جان۔ تو اگر جو شخص مارا گیا ہے، اگر کسی شخص نے کسی کو مارا ہے تو بدلے میں وہ بھی مارا جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی بجائے کسی اور کو مار دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو قصاص میں کیا ہے؟ برابری رکھا گیا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت 43۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ وہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے جس میں احکام الہی کو تم نے منسف بناتے ہو، پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہو، دراصل یہ ایمان و یقین والے ہی ہیں ہی نہیں۔ دراصل جو یہ بنو قریظہ اور بنو نذیر جو لوگ تھے نا، یہ اتنے زیادہ ان کے جو معاملے تھے وہ کیا تھے؟ تھوڑے سے ویسے تھے، برابری کے نہیں تھے۔ اور دراصل یہ کیا تھے؟ یہ تورات کو ماننے والے تھے نا، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، یہود تھے۔ تو اتنا زیادہ ان کے بیچ کتاب بھی آئی، کتاب آنے کے باوجود بھی کیا ہوا؟ ان کے معاملے کیا تھے؟ برابری کے نہیں تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کیسے اپنے پاس تورات کے ہوتے ہوئے بھی جس میں احکام الہی ہے نا، ان کو وہ احکام الہی کو انصاف کرنے والا بناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بھی وہ کیا ہے؟ انصاف نہیں کرتے۔ دراصل وہ کیا ہے؟ ان کے اندر تو ایمان ہے ہی نہیں۔ جب کتاب اندر موجود ہے اور کتاب کے وہ حکموں پر وہ کیا نہ کرے؟ انصاف نہ کرے، کتاب کا حکم نافذ کر کے وہ جب انسان جو ہے کتاب کا حکم کے اوپر چل کر کے وہ لوگوں میں انصاف نہ کرے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے اندر ایمان ہے ہی نہیں، وہ بے ایمان لوگ ہیں۔ آیت 44۔ ہم نے تورات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت ہے، وہ نور ہے۔ یہودی میں اس تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء علیہ السلام اور اہل اللہ اور علماء فیصلہ کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے اور وہ اس پر اقراری گواہ ہیں۔ اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو، میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے مول پر نہ بیچو۔ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں تو وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہیں، وہ لوگ کافر ہیں۔ تو بہت زبردست احکامات ہیں، اور جو اللہ کے حکم کے
برابر جو فیصلہ نہ کرے وہ دراصل کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرتے ہوئے فیصلہ نہ کرے وہ دراصل کیا ہے؟ وہ ظالم ہے، وہ کافر ہے، اور وہ ان کے سخت ترین عذاب ہوگا آخرت میں۔ دراصل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آیت ہے، یہ جو تورات ہے نا، جب تورات نازل ہوئی، تورات جس وقت نازل ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ وہ ایک ہدایت تھی، لوگوں کے لیے رہنمائی کرنے والی تھی، لوگوں کے کشمکش میں سے لوگوں کو ہدایت کی طرف لے جانے والی تھی، صحیح راستے کی طرف وہ لے کے جانے والی تھی۔ وہ اس وقت وہ لوگوں کے لیے نور تھی جو ان کے بیچ میں نازل ہوئی تھی، اللہ کی کتاب۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انبیاء کی کتاب کو نہ مانا، انبیاء کی بات کو نہ مانا، کتاب تورات کی احکامات کی پیروی نہیں کی، اور کیا کیا؟ ان یہودیوں نے اپنی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، انبیاء کی تعلیم کو پس پشت ڈال دیا۔ فیصلہ کس کے بل پہ کرتے تھے؟ امیری غریبی، مال اور دولت کی بنا پہ وہ فیصلہ کرتے تھے نا۔ جو طاقتور ہوا اس کے فیور میں فیصلہ، جو کمزور ہوا اس کے مخالفت میں فیصلہ۔ تو یہ جو ایسے فیصلہ کرنے والے وہ جو لوگ ہوں گے وہ دراصل کیا ہیں؟ وہ لوگ کافر ہیں، انہوں نے کفر کیا ہے۔ آیت 45، اور ہم نے یہودیوں کے ذمہ تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق حکم نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دانت کے بدلے دانت اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ تو جب تورات میں جان کے بدلے جان اور زخموں میں قصاص کا حکم دیا گیا تو پھر یہودیوں کے ایک جو قبیلہ تھا نا بنو نذیر، اور دوسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ کے ساتھ اس کے اپوزٹ معاملہ ہوتا تھا نا۔ تو اپنے مقتولوں کی جو دیت ہوتی تھی دوسرے قبیلے کے مقتول کی بنسبت وہ دوسرا 2 گنا لیتے تھے، ڈبل لیتے تھے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا اس طریقے سے، کیا اس طرح سے جائز ہے؟ یہ کیسے پاسبل ہے نا کہ ایک ظلمانہ طریقے سے تم جو معاملہ کرتے ہو؟ تو اللہ نے ان سب کے بیچ میں کیا کیا؟ عدل کا فیصلہ کیا۔ اسلام جب آیا تو لوگوں کے بیچ کیا ہوا؟ عدل اور انصاف قائم ہوا، سب کے لیے برابری کر دی گئی، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق حکم نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس قبیلے نے جو ابھی آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا نا، اس کا جو فیصلہ کیا تھا نا، تو یہ اللہ کے نازل کردہ حکم کا خلاف تھا۔ یعنی جب کوئی مارا جاتا تھا تو پھر وہ ایک گروہ سے 50 لیتے تھے وسق، اور لیکن دوسرا جب کوئی دوسرے گروپ سے کوئی مارا جاتا تھا تو وہ 100 وسق کھجور لیتے تھے۔ تو اس طرح انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا تھا، برابری کا ارتکاب نہیں کیا تھا۔ گویا انسان اس بات کا مکلف ہے کہ وہ احکام الہی کو اپنائے، اس کے مطابق فیصلہ کرے، یعنی شریعت کو اپنائے اور شریعت کے مطابق اپنی زندگیوں میں فیصلہ کرے، اور زندگی کے تمام معاملات میں اسی سے رہنمائی بھی حاصل کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو بارگاہ الہی میں ظالم ہوگا، اور وہ دراصل کیا ہے؟ وہ کافر بھی ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایسے لوگوں کے لیے دوہرے الفاظ آئے ہیں، ایک طرف کافر ہے اور ایک طرف ظالم ہے نا۔ تو اللہ کی شریعت سے منہ موڑنے والے، اللہ کی شریعت میں انصاف اور عدل سے اس کو اپنے معاشرے میں، اپنے زندگیوں میں اپنے اوپر نافذ کرنے والے لوگ کیا ہیں؟ کافر ہیں اور ظالم ہیں۔ دراصل یہود کی جو واقعہ ہے ہمارے بیچ لا کر ہم سب کو کیا ہے؟ ہم سب کو سنایا جا رہا ہے، ہم سب کے لیے اس میں عبرت ہے کہ ہم کیا کریں؟ اس قرآن کریم پر عمل کریں، اور اس قرآن کریم کے جو قانون ہے اپنے اوپر نافذ کریں، اللہ کی شریعت کو ہم فالو کریں۔ آیت دیکھیں، آیت 46، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کتاب کی تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور وہ سراسر ہدایت اور نصیحت تھی پارسا لوگوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے، یعنی جس طرح تورات اپنے وقت میں لوگوں کے لیے ہدایت اور نور کا ذریعہ تھی نا، اسی طرح انجیل بھی، انجیل کے نزول کے بعد بھی کیا ہوئی؟ یہی حیثیت انجیل کی بھی ہوئی، وہ بھی ہدایت اور لوگوں کے لیے نور کا ذریعہ تھی۔
پھر اس کے بعد لیکن قرآن کا نزول ہوا، قرآن نازل ہوا، تو قرآن کے نزول کے بعد اب کیا ہو گیا، تورات اور انجیل دیگر جتنی بھی آسمانی جو کتابیں تھیں ان سب کا عمل کیا ہو گیا، اب منسوخ کر دیا گیا، اور ہدایت اور نجات کا جو واحد ایک ذریعہ جو بچا ہے وہ صرف اور صرف قرآن کریم ہے۔ اسی پر عمل کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، ہمیں آخرت کی کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی بھی اب آسمانی کتابوں کا سلسلہ کیا ہے ختم کر دیا ہے، لیکن یہ قرآن کریم پہلے کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب کی تصدیق کرتا ہے۔ یہاں اس بات کا بھی اعلان ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسان کی جو فلاح اور کامیابی ہے نا، وہ صرف اور صرف اسی قرآن سے ہے۔ جو اس قرآن سے جڑ گیا وہ سرخرو ہو گیا، جو اس قرآن سے کٹ گیا وہ ناکام اور نامراد اس کا مقدر میں لکھ دیا گیا۔ تو تورات اپنے دور کا جو حق تھی، تورات جب نازل ہوئی تو اس دور کے لیے وہ حق تھی، سچ تھی، صدق تھی۔ اس کے بعد جب انجیل نازل ہوئی تو اس دور کے لوگوں کے لیے وہ حق تھی، صدق تھی اور سچی تھی، کتاب تھی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، جب قرآن کریم کا نزول ہوا تو پہلے کی ساری تمام کتابیں کیا ہوئیں، منسوخ کر دی گئیں۔ پھر اس کے بعد صرف اور صرف قرآن مجید کیا ہے، وہی حق ہے، وہی صدق ہے۔ آیت دیکھیں، آیت 47، اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انجیل میں نازل فرمایا ہے اس کے مطابق حکم کریں، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نازل کردہ سے حکم نہ کرے وہ دراصل کیا ہے، وہ فاسقون ہیں، ہم الفاسقون، وہ نافرمان لوگ ہیں۔ تو دراصل اہل انجیل کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس وقت تک جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت کا جو زمانہ تھا نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت بھی ختم ہو گیا۔ یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت تھی، جو ان کے جو فالوور تھے، ٹھیک ہے، اب آپ اس میں آپ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، آپ انجیل پر ایمان لائے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، وہ مبعوث کر دیے گئے، ان کے اوپر نبوت کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو پھر کیا ہے، اب ایمان لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ضروری ہے۔ اب کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت اب کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب وہی ایمان والا ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا اور قرآن کریم کی اتباع کرے گا۔ آیت دیکھیں، آیت 48، اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کے محافظ ہے، اس لیے کہ آپ ان کے آپس میں معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ حکم کیجیے، اور اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہش کے پیچھے نہ جائیے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے۔ اگر منظور مولا ہو تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے۔ تم نیکی کی طرف جلدی کرو، تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز بتا دے گا جس کا تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے ساتھ حق کے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ جو کتاب نازل کی گئی ہے مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا، یہاں پہ جس کتاب کا ذکر ہے یہ قرآن کریم ہے، اور یا مہیمن کا جو الفاظ آیا یہ قرآن کریم کے لیے آیا ہے۔ مہیمن یعنی کہ پچھلی کتابوں میں جو کہ تحریف اور تغیر ہو گیا، تبدیلی ہوگی نا، اس لیے قرآن کریم دراصل کیا ہے، اس کی تصدیق کرتی ہے، پچھلی تمام کتابوں کی وہ تصدیق کرتی ہے، نگران ہے، حفاظت کرنے والی ہے۔ ایسا نہیں کہ قرآن کریم نے ان سب کتابوں کو کہا کہ وہ نہیں صحیح ہے، لیکن قرآن کریم نے کہا ہے کہ وہ سب پہلی کتابوں کی کیا ہے، سچی ہیں، حق ہے، صدق ہے، لیکن ان کے احکامات آج ہم مانیں گے نہیں۔ آج ہم کس کے احکامات مانیں گے؟ اس قرآن کریم کے احکامات کو ہم مانیں گے، کیونکہ جب قرآن کریم کا نزول ہو گیا تو پہلے کی ساری کتابیں کیا ہو گئی، وہ سب منسوخ ہو گئی ہیں۔ تو قرآن کریم کا جو فیصلہ ہے وہ کیا ہے، وہ حق ہے۔
یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ شریعت ہے، قانون ہے، شریعت قانون۔ اس سے مراد پچھلی شریعتیں ہیں جن کے بعض فروعی احکامات کیا ہوئے؟ دوسرے سے مختلف ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور ہم نے دستور کے مطابق، ہم نے ہر ایک کے لیے ایک دستور کے مطابق تمہارے لیے ایک راہ مقرر کر دی گئی، یعنی کہ شریعت اللہ تبارک تعالیٰ نے نافذ کر دی۔ یعنی کہ تمام انبیاء دراصل کیا لائے؟ ایک ہی دین لے کر آئے، لیکن ان کی شریعتیں کیا تھیں؟ مختلف تھیں، الگ الگ تھیں۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ پچھلی شریعتیں ہیں جن کے بعض فروعی احکامات ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ ایک شریعت میں بعض چیزیں حرام تھی تو دوسری میں حلال تھی، بعض میں کسی مسئلے میں زیادہ تھا اور دوسرے مسئلے میں کیا تھی؟ تخفیف تھی، کمی تھی، لیکن دین سب کا کیا تھا؟ ایک ہی تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ دین کیا ہے؟ توحید پر مبنی تھا۔ حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت اللاتی بھائی ہیں، ہمارے دین ایک ہی ہیں۔ اللاتی بھائی وہ ہوتے ہیں جن کی مائیں تو مختلف ہوں مگر باپ ایک ہی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا دین ایک ہی تھا اور شریعتیں کیا ہیں؟ مختلف تھیں۔ لیکن شریعت محمدی کے بعد اب ساری شریعتیں بھی کیا ہو گئی؟ وہ منسوخ ہو گئی، اور اب دین بھی کیا ہے؟ دین بھی صرف ایک ہے، اور شریعت بھی کیا ہے؟ ایک ہے۔ آیت دیکھیں، آیت 49، آپ ان کے معاملات میں اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی حکم کیا کیجیے، ان کی خواہشاتوں کی تابعداری نہ کیا کیجیے، اور ان سے ہوشیار رہیے کہ کہیں یہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کر دے۔ اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کرے کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا ہی دے ڈالے، بعض گناہوں کی سزا دے ہی ڈالے، اور اکثر لوگ بے حکم ہی ہوتے ہیں۔ آیت 50، افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلہ حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو افحکم الجاہلیت یبغون، تو یہاں پہ قرآن کریم ایسے سوالیہ انداز میں پوچھ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں کہ قرآن اور اسلام کے سوا سب لوگ دراصل کیا ہیں؟ وہ جاہل ہیں، ہر چیز جاہل ہے۔ کیا یہ لوگ اب بھی روشنی اور ہدایت کو چھوڑ کر جاہلیت کے متلاشی ہیں؟ ایک سوالیہ انداز میں اللہ تبارک تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، قرآن پوچھ رہا ہے، کیا یہ قرآن اور اسلام کے سوا اس کو چھوڑ کر کے جو بھی راستے تلاشتے ہیں تو کیا وہ جاہلانہ زمانے جاہلیت میں جانا چاہتے ہیں؟ جاہلیت کے دور میں تم جانا چاہتے ہو؟ ایک سوالیہ انداز میں پوچھا جا رہا ہے۔ تو دراصل کیا ہے؟ جو قرآن اور سنت کو فالو کرتا ہے وہ دراصل کیا ہے؟ وہ علم میں ہے، وہ روشنی میں ہے، وہ نور میں ہے، اور جو قرآن کو چھوڑ کر کے دنیا کے لوگوں کے طرف جاتے ہیں اور دنیا کی سزاؤں کی طرف جاتے ہیں، وہ دراصل کیا ہے؟ وہ افحکم الجاہلیہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قانون اتارا ہے نا، اس کی پابندی ہم پر لازم ہے۔ کچھ چیزیں انفرادی زندگی سے متعلق ہیں اور کچھ چیزیں اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں۔ تو جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا قانون سب سے بہتر ہے، وہی دراصل کیا ہے؟ وہ ایمان والا ہے، اور جو اس کو چھوڑتا ہے، ترک کر دیتا ہے، وہ دراصل کیا ہے؟ دور جاہلیت کے طریقوں کو پسند کرتا ہے، کیونکہ اسلام کے علاوہ دوسرے طریقے دراصل کیا ہیں؟ جاہلیت کے طریقہ ہے۔ جاہلیت اس کو کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اس میں علم نہیں تھا، حقیقی علم تھا ہی نہیں نا اس وقت کیا تھا؟ انسان اندھیروں میں جی رہا تھا، اور آج بھی انسان جو بھی قرآن اور سنت کو چھوڑ کر جو جی رہے ہیں وہ دراصل کیا ہے؟ اندھیروں میں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کتاب کس طرح اتاری ہے؟ اپنے علم کے ساتھ اتاری ہے، لہٰذا جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے نا، ان کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے، ذرہ برابر بھی کوئی ہچکچاہٹ ہمارے دلوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ سمینا و آتانا، جیسے صحابہ نے کیا تھا نا، ویسے ہی ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے ہر حکم پہ، اللہ کے ہر فیصلے پہ، اللہ کے ہر احکامات پر ہم راضی ہیں۔ رضیت باللہ رب و اسلام دین و بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے احکامات، اللہ کے شریعت پر
اس کو پسند کرنے والا بنا دے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہے جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا متلاشی ہو اور جو ناحق کسی کا خون بہانے کا طالب ہو۔ وہ شخص اللہ کو پسند نہیں ہے جو جاہلیت کو پسند کرتا ہے، جو دین اور قرآن کو چھوڑ کر کے اوروں کی طرف جاتا ہے، اوروں کی طرف چلا جاتا ہے، دوسرے طریقوں کی طرف وہ متلاشی ہو، تلاش کر رہا ہو نا، راستے تلاش کرتا ہے، قرآن و سنت کو چھوڑ کر کے، شریعت کو چھوڑ کر کے اوروں کی طرف جانے والا تو دراصل کیا ہے، وہ کیا ہے، جاہلیت کے طریقے کا متلاشی ہے۔ تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا، اپنی محبت، اپنی خوشنودی عطا فرمائے، اور ہم سب سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب سے درگزر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔